بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الاشباہ والنظائر کے فن ثانی میں مداینات کا درس جاری ہے۔ دین کے حوالے سے جو ضروری ضوابط اور مسائل ہیں اور ان سے استثناءات، کچھ باتیں رہ گئی ہیں، آج دیکھ لیجئے۔ فرماتے ہیں للزوج علیہا دین وطلبت النفقۃ، اوپر سے ایک والحیلۃ ان المقر لا یصح۔ وہ تو کر دیا تھا میں نے۔ وہ اوپر یہ بتایا کہ مقر، اوپر ایک ضابطہ بتایا تھا، جو مقر ہے وہی قبضہ کر سکتا ہے، کیونکہ یہ اقرار جو ہے توکیل کے درجے میں ہے، توکیل نہیں، وکالت کے درجے میں ہے۔ اوپر ایک ضابطہ بتایا کہ اذا اقر بان دینہ لفلان صح، یہ بتایا تھا نا جی، کہ جب اقرار کرے کہ اس کا دین فلاں کا ہے تو وہ اس کو ہبہ کر رہا ہے یا اقرار کر رہا ہے؟ تو ہبہ نہیں ہے، بلکہ اس بات کا اقرار ہے کہ میں اس کا وکیل تھا، معاملہ یہ تھا کہ دین اسی کا تھا، میں نے جو دیا تو اس کی سمجھ میں یہ ہے، یا لوگوں کی سمجھ میں، کہ میرا پیسہ ہے، لیکن میرا پیسہ نہیں ہے، بلکہ جو دین میرا ہے وہ فلاں کا ہے، تو اس کو مانیں گے کہ وہ اقرار اس بات کا کر رہا ہے کہ میں وکیل تھا۔ تو اس لیے کہا نا ولہذا کان حق القبض للمقر۔ یہ دیکھیے کون قبضہ کرے گا؟ مقر۔ تو اب آخر میں سب مسئلہ بتانے کے بعد بتایا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ مقر قبضہ نہ کرے اور قبضہ کرے تو اس کا قبضہ نہ ہو، اس کا حیلہ کیا ہے؟ تو وہ حیلہ بتایا بھی نہیں، یہاں پہ حوالے کر دیا کہ جاؤ فلاں کتاب دیکھو۔ سمجھ میں آئی؟ والحیلۃ فی ان المقر لا یصح قبضہ ولا ابراءہ منہ بعد اقرار ہی، اقرار کے بعد نہ اس کا ابراء درست ہو سکے نہ قبضہ درست ہو سکے۔ ٹھیک ہے، یہ حیلہ کہاں مذکور ہے؟ کتاب فتاوی بزازیہ کی کتاب الوکالت میں، حیل میں، اور اس کو دیکھ کر کے اس معاملے کو حل کریں۔ چلیے، للزوج علیہا دین وطلبت النفقہ لا تقول مقاصہ، کیا ہے؟ اس نسخے میں لا نہیں ہے تو میں نے ایڈ کر دیا، یہ لا ہے یہاں پہ، لا تقول۔ شوہر کا بیوی پر دین ہے، شوہر کا بیوی پر دین، ہاں، اور ادھر دوسری طرف بیوی بھی نفقے کا مطالبہ کر رہی ہے تو شوہر پر بھی دین ہے، دونوں طرف سے ہے معاملہ۔ شوہر پر بیوی کا دین پہلے سے ہوتا ہے نا، ایک تو مہر کا دین ہے وہ، اور دوسرا نفقہ دین ہے اس پہ، اور شوہر بیوی پر بھی شوہر کا دین ہے کہ کوئی چیز شوہر نے بیوی کو بیچ دی ہوگی اور کہہ دیا ہوگا کہ آرام سے تم پیسے دینا، تو بیوی نے خرید لیا اور ابھی پیسے نہیں دیا، تو ثمن مبیع جو ہے، ثمن متاع دین ہے نا، تو شوہر کا دین کس پر ہے؟ بیوی پر، اور بیوی کا دین شوہر پہ۔ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ شوہر کا کوئی دین بیوی پر ہے، میں نے مثال دی ہے، کسی سامان کے مبیع کا ثمن ہو یا اور کوئی دین ہو، اور بیوی کا دین شوہر پر کیا ہے؟ نفقہ ہے مثال کے طور پہ۔ تو یہ جو ہے شوہر اپنے دین کا مطالبہ بیوی سے کر رہا ہے، بیوی اپنے نفقے دین نفقہ کا مطالبہ شوہر سے کر رہی ہے۔ لا تقع المقاصہ بین بدین نفقہ، تو یہاں مقاصہ نہیں ہو سکتا، ادلا بدلا نہیں ہو سکتا، کٹے پیٹے جو ہے نا وہ نہیں ہو سکتا کہ چلو تمہارا دین ہمارے کا معاوضہ، ہمارا دین تمہارے کے معاوضے کاٹ دو، حساب ختم کرو۔ مقاصہ یہاں پہ، اور مقاصہ یہاں نہ ہونے کی وجہ صرف یہ ہے کہ یہ دونوں دین ایک درجے کے نہیں ہیں جی، ایک درجے کے نہیں، ہاں، اونچ نیچ ہیں۔ ایک درجے کے دین ہوں تو مقاصہ ہو جاتا ہے۔ آپ نے ایک مسئلہ پڑھا ہے کہ دو دین میں سے جو بعد والا ہو وہ پہلے کا بدل ہو جائے گا،
ایک سامان خریدا، مشتری نے، بائر نے مشتری سے کچھ خرید لیا، تو دونوں طرف ثمن مبی ایک درجے کے کا دین ہو گیا، تو وہ اس کا معاوضہ ہو جائے گا، مقاصہ ہو جائے گا۔ لیکن یہاں پر دین جو نفقہ ہے وہ دین ضعیف ہے، بہت معمولی درجے کا دین ہے، اور شوہر کا جو دین ہے بیوی کے اوپر وہ اعلیٰ درجے کا ہے۔ مثال کے طور پر کسی مبی کا ثمن ہے وہ، اور بیوی کا جو دین ہے وہ شوہر پہ کون سا ہے؟ کیا ہے؟ نفقہ ہے، اور پتہ ہے کہ نفقہ جو ہے ایسا دین ہے کہ اگر شوہر نے نہیں دیا تو ساخط ہو جاتا ہے۔ شوہر اگر نہ دے سکا، بیوی کا گزارا ہو گیا، کہیں اور سے دعوت کھا لیا اس نے، اپنا پیسہ خرچ کر دیا اس نے، تو وہ پرانا نہیں لے سکتی، وہ ایسا دین نہیں ہے جو باقی رہ جائے۔ اس کے ذمہ، شوہر کے ذمہ ہے کہ اس کو کھلائے پلائے، خرچہ دے، لیکن کسی وجہ سے نہ دیا تو، اور وہ جو شوہر کا جو دین ہے بیوی کے ذمہ وہ ساخط ہوگا نہیں، وہ تو دین قوی ہے اور یہ دین ضعیف ہے، تو ایک درجے کے دین نہ ہونے کی وجہ سے یہ مقاصہ نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے؟ تو مقاصہ نہیں ہو سکتا بے دین نفقتی، دین نفقہ کے، شوہر کے دین کا عورت کے دین سے مقاصہ نہیں ہو سکتا بلا رضاء الزوج، شوہر کی رضامندی کے بغیر، کیونکہ اس کا جو نفقہ، اس کا جو دین ہے وہ اعلیٰ ہے، قوی ہے، اور بیوی کا جو دین ہے وہ ضعیف ہے، تو شوہر اگر راضی ہوگا تبھی مقاصہ ہوگا، شوہر کی رضامندی کے بغیر مقاصہ نہیں ہوگا۔ برخلاف سائر الدیون، برخلاف تمام دیون کے، کہ اور اگر دیون ہوتے تو ان کا آپس میں ایک دوسرے سے مقاصہ ہو جاتا ہے، لیکن یہاں پر کیوں؟ لِأَنَّ دَيْنَ النَّفْقَةِ أَضْعَفُ، کیونکہ دین نفقہ کیا ہے، اور وجہ ذو پتہ بھی چکا، یہ دین وقتی ہوتا ہے اور نہیں دے سکا تو ساقط ہو جاتا ہے، بغیر ادائیگی کے بھی ساقط ہو جاتا ہے، مگر یہ کہ قضاء قاضی ہو جائے یا دونوں میں معاملہ طے ہو جائے۔ چلیے فرماتے ہیں فصارہ کا اختلاف الجنس، تو یہ مسئلہ ایسے ہی ہو گیا جیسے اختلاف جنس کا ہے، یعنی دونوں دین کی جنس الگ الگ ہے، وہ کچھ اور ہے، یہ کچھ اور ہے، تو اختلاف جنس ہے، تو پھر فشابہ ما اذا کان احد الحقین جیدا والآخر ردیا، تو یہ مشابہ ہو گیا اس کے کہ جب دونوں میں سے ایک حق جید ہو دوسرا ردی ہو، تو مقاصہ کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ جید کو ردی سے، ردی کو جید سے بدلنے کے لیے کون تیار ہوگا؟ جید والا تیار ہوگا تب تو، ردی والا تو جلدی سے تیار ہوگا کہ مجھے جید مل جائے، تو جید والا تیار ہو کہ میں جید کو دے کر کے ردی لے لوں تو ہوگا۔ وہی کہہ رہے ہیں کہ فشابہ ما اذا کان احد الحقین جیدا والآخر ردیا لا یقع التقاص بلا ترازن، ایسی صورت میں تقاص جو ہے وہ نہیں ہو سکتا بغیر ترازی کے، یعنی ادلا بدلا بغیر رضامندی کے، ایک درجے کے دیون ہوتے تو ہو جاتا۔ چلیے ایک ضابطہ ہو گیا، اب اگلا مسئلہ دیکھیے، عند رجل ودیعۃ وللمودع علیہ دین من جنس الودیعۃ لم تصر قصاصا بالدین حتی یجتمعا، ایک آدمی کے پاس ودیعت ہے جی، اور مودع کے اوپر نہیں، مودع کا اس پر دین ہے، من جنس الودیعۃ، ودیعت کی جنس سے مودع کا مودع پر دین ہے، ایک آدمی کے پاس
تو عند رجل ودیۃ کا معنی ایک بندے کی ودیت ہے، یعنی اس کے پاس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ مودع ہے، وہ مودع ہے، جی ٹھیک ہے، اس کی ایک ودیت ہے جو کس کے پاس ہے؟ مودع کے پاس، اور مودع کا اس بندے پر دین ہے، من جنس الودیعۃ، اسی ودیت کی جنس سے۔ جی تو اب کیا ہوگا؟ لم تصل قصاصن، یہاں بھی قصاص نہیں ہو سکتا۔ زید اور بکر ان دونوں نے آپس میں ودیت کا لین دین کیا، تو ودیت کے بارے میں پہلے سمجھ لیجئے کہ ودیت جو ہے اعلیٰ درجے کا دین ہے، کیونکہ ودیت میں عین متعین ہو جاتا ہے۔ ودیت جو چیز دیتے ہیں نا وہ عین مطلب بدل نہیں سکتے۔ عاریت میں کیا ہوتا ہے کہ آدمی اس کو استعمال کرتا ہے اور اس کا مثل دیتا ہے، قرض میں تو ختم کر کے دیتا ہے مثل، عاریت میں نفع اٹھاتا ہے پھر وہی دے دیتا ہے، ٹھیک ہے، اور ودیت میں وہ چیز ایسی متعین ہو جاتی ہے کہ اس کا بدل نہیں، اور اس انتفاع بھی نہیں کر سکتا۔ تو ودیت میں عین متعین ہوتی ہے، عین متعین ہو جاتا، ٹھیک ہے۔ تو زید نے اپنا مال، مثال کے طور پر فرض کرو کپڑے، ہے نا، اس نے ودیت کے طور پہ کپڑے چھوڑ دیے، کیونکہ یہاں پر نو کوئی اور سامان لے لو، کتاب، اس نے بکر کو ودیت کے طور پہ دے دیا کہ تم اس کو رکھو، میں جب واپس آؤں گا تو دے دینا۔ اچھا، جس جنس کی ودیت جو ہے بکر کے پاس ہے، جو مودع ہے، مودع کا دین اسی جنس کا زید کے اوپر ہے، اس کی بھی ایک کتاب ہے، اور اس دونوں کتابوں کی قیمت بھی برابر ہے تقریباً۔ تو زید نے ودیت کے طور پر ایک کتاب رکھی بکر کے پاس، اور بکر کا بھی ایک دین ہے اسی جنس سے، تو کیا اس میں تقاص ہو سکتا ہے، مقاصہ؟ یہی سوال ہے، ٹھیک ہے۔ عند رجل ودیت، ایک آدمی کی ودیت ہے اور مودع کا دین ہے اسی آدمی پر، کس طرح کا دین؟ من جنس ودیت ہے، ودیت کی جنس سے، تو یہاں پر قصاص نہیں ہو سکتا، ادلا بدلا نہیں ہو سکتا، تو ودیعت کا تبادلہ دین سے نہیں ہو سکتا، یوں حتی یجتمعا، جب تک کہ دونوں جمع نہ ہو جائیں۔ اچھا، دین کا مطلب جو ذمے میں ہو، دین کا مطلب جو ذمے میں ہو، تو اب یہ کہ ذمے میں اور یہ ودیت متعین عین ہے اور وہ دین ہے، تو عین کا بدلہ دین، دین کا بدلہ عین کیسے ہوگا؟ ودیت تو عین ہے نا، اور اسی کی جنس سے دین ہے اس کے ذمے، تو یہاں پر ادلا بدلا نہیں کر سکتے، حتی یجتمعا، جب تک کہ دونوں سامنے آ نہ جائیں، کیونکہ دین تو معافی ذمہ ہوتا ہے، جب سامنے آئے گا نہیں تو ادلا بدلا ہوگا کیسے؟ تو جو کتاب اس کو دی تھی وہ بھی آ جائے اس کے پاس، اور یہ کتاب تو مودع کے پاس پہلے سے ہے، ٹھیک ہے، وہی کہا حتی یجتمعا، جب تک کہ دونوں جمع نہ ہو جائیں ایک جگہ، وبعد الاجتماع لا تصیر قصاصا، اجتماع کے بعد بھی قصاص یعنی ادلا بدلا نہیں ہو سکتا جب تک کہ قبضہ نہ ہو جائے، معلوم یحدث فیہ قبضا، لا تصیر قصاصا معلوم یحدث فیہ، جب تک کہ وہ قبضہ نہ کر لے، یعنی مودع قبضہ نہ کر لے، کہ مودع کے پاس ودیت تو قبضے میں ہے نا، اور جو اس کا دین مودع کے اوپر ہے وہ وہاں پر لا کر کے رکھ دے، اور اس کا قبضہ جب تک نہ ہو جائے تب تک مقاصہ نہیں ہو سکتا، تاکہ وہ دین عین میں بدل جائے، اور عین کا بدلہ تبادلہ عین سے ہوتا ہے، وہی کہ وَإِن فِي يَدِهِ، اور اگر وہ دین اس کے ہاتھ میں ہے، یعنی جو مودع کے اوپر دین تھا مودع کا، وہ مودع کے ہاتھ میں یعنی قبضے میں، تو یکفی الاجتماع بلا تجدید قبض، تو پھر نئے سرے سے قبضے کی ضرورت نہیں ہے، نئے سرے سے قبضے کی، بعض صورتوں میں نئے سرے سے قبضے کی بھی ضرورت ہوتی ہے، یہاں پہ نئے سرے پہلے سے بھی اسی کے قبضے میں ہے، ایک ہی جگہ ہے، تو پھر مقاصہ ہو سکتا، وتقول مقاصہ۔ تو یہ بات جو ہے نا ودیعت اور دین کے مقابلے کی ہوئی ہے، ایک کے پاس ودیت ہے اور اس کا دین ہے اس کے پاس، تو دونوں میں ادلا بدلا ہو سکتا ہے کہ نہیں؟
اس ہو سکتا ہے، لیکن کب؟ جبکہ دونوں جمع ہو جائے اور دونوں پہ قبضہ ہو جائے. کہہ رہے ہیں وحکم المغصوب عند قیامہ فی ید رب الدین کالودیۃ، اسی طرح کا مسئلہ ہوگا مغصوب کا بھی، جبکہ رب الدین کے ہاتھ میں یہ مغصوب موجود ہو. غاصب مال مغصوب کو جب غصب کرتا ہے تو وہ عین متعین ہے، اور جب ہلاک ہو جائے تو پھر مضمون ہوتا قیمت سے، اور جب تک موجود ہو تو عین واپس کرنا ہوتا ہے. جب تک وہ موجود ہے اس کے ہاتھ میں عین واپس، تو عین متعین ہے نا. تو غاصب کے پاس مغصوب موجود ہے تو ودیت کے درجے میں ہے کہ نہیں ہے وہ؟ کہ جیسے مودع پر لازم ہے کہ ودیت کو بعین ہی واپس کرے، اسی طرح سے غاصب کے پاس جب تک مغصوب موجود ہے بعین ہی وہی چیز واپس کرنا ہے. تو اگر غاصب کے پاس مغصوب ہے موجود، غصب کیا تھا اس نے، اور غاصب کا دین مغصوب منہو پر ہے، وہی والا مسئلہ لے لیجیے آپ. غاصب کا کوئی دین جس کا مال اس نے غصب کیا ہے، غاصب کا دین اس مغصوب منہو کے اوپر ہے اور اس کا مال غصب کر کے رکھا ہوا ہے، اور دونوں ایک جنس کے ہوں، تو یہاں بھی مغصوب مال مغصوب کا حکم ویسی ہوگا جیسے مال ودیت کا. کیا بولا انہوں نے؟ ہاں، مغصوب کا حکم جب کہ مغصوب کیا ہو؟ موجود ہو، قائم ہو. کہاں پہ؟ رب الدین کے. رب الدین وہی ہے جو غاصب ہے، جی. کیونکہ رب الدین کہنے کا مطلب یہ دین والا ہے، اس کا دین اس پر ہے، اور یہی غاصب بھی ہے. وہ یہ مانگ رہا وہ دے نہیں رہا، تو اس نے غصے میں آ کر غصب کر لیا. تو جب تک مال مغصوب اپنی حالت پر باقی ہے یہاں مقاصہ ہو سکتا ہے، اور وہی حکم ہوگا کہ دونوں جمع ہو جائیں تب. اب یہاں پر عند قیام ہی کا لفظ کہا انہوں نے، جی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ مال مغصوب ہلاک ہو جاتا ہے تو معاملہ پورا بدل جاتا ہے نا، کیونکہ قیمت اور ودیت میں ہلاک ہونے کا مسئلہ نہیں ہے. یہ ودیت ہلاک ہوگی تو کوئی ذمہ نہیں، اور مال مغصوب ہلاک ہے تو مضمون ہے وہ. اذا تعارضت بینۃ الدین و بینۃ البراءۃ ولم یعلم التاریخ قدمت بینۃ البراءۃ. بینۃ الدین اور بینۃ البراءۃ میں کیا ہوا؟ تعارض ہو گیا جی، اور تاریخ معلوم نہ ہو کہ بینہ براءت کب ہے اور دین کب کا ہے، تو وہ براءت والے بینے کو مقدم رکھیں گے. یعنی زید نے دعویٰ کیا کہ میرا دین بکر پر ہے اتنا، اور بکر نے دعویٰ کیا کہ زید نے اپنے دعوے سے برات کر لی تھی. بکر نے کیا کہا؟ ہاں، وہ یہ تو کسی بھی طرح کے دین سے بری ہو چکے. وہ برات کے الفاظ آپ کے ذہن میں ہوں گے. اس نے کہہ دیا کہ لا حق لی قبلہ، یا اللہ حق لی علی، میرا کوئی حق نہیں آتا. تو یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میرا دین اس پر ہے، اور وہ دعویٰ کر رہا ہے کہ یہ تو دعوے سے برات کر چکے. تو اس نے دعویٰ دونوں طرف سے ہو گیا، انکار نہیں ہے، کوئی قسم نہیں. تو بینہ دونوں پیش کریں گے. کس کا بینہ قبول ہوگا؟ تو یہاں پہ برات والے کا بینہ قبول ہوگا. وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ جو برات کی بات کر رہا ہے اس کا مطلب یہ دین اس کو تسلیم ہے، اس کو تسلیم ہے کہ دین ہوا کرتا تھا، لیکن وہ تو اپنے دین سے بری ہو چکا اور اس نے معاف کر دیا، چھوڑ دیا. ٹھیک ہے، تو دین کے بعد برات ہے. تو تاریخ معلوم نہ ہونے کے باوجود یہ جو دعویٰ کر رہا ہے نا، وہ دعویٰ کیا کر رہا ہے؟ براءت من الدعویٰ کا دعویٰ، کہ وہ تو دعوے سے بری ہو چکا. ٹھیک ہے، تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ آخر والا معاملہ اسی کا ہو، اگرچہ تاریخ نہیں معلوم ہے، لیکن تقاضا یہ ہے کہ اسی کا معاملہ آخری ہے تو اسی کا فائنل مان لیں گے، اسی کے بینہ کو ترجیح حاصل ہوگی. ٹھیک ہے، کہ جب دین کے بینہ اور برات کے بینہ میں تعارض ہو جائے، تاریخ معلوم نہ ہو، تو بینۃ البراءت کو مقدم رکھیں گے. وَإِذَا تَعَارَضَتْ بَيِّنَةُ الْبَيْعِ وَبَيِّنَةُ الْبَرَاءَةِ قُدِّمَتْ بَيِّنَةُ الْبَيْعِ. اور بیع اور براءت کے بینہ میں اگر تعارض ہو جائے تو یہاں پر کہتے ہیں کہ بیع کے بینہ کو مقدم رکھیں گے. قضا فی المحید من دعوی الرجلین، من باب دعوی الرجلین، رجلین کے دعوے کے بیان میں. تو یہاں پر یہ جو بات کہی ہے انہوں نے
کہ اگر تعارض بینۃ البیع اور بینۃ البراءت میں ہو تو براءت کو مقدم نہیں بلکہ بیع کو مقدم رکھیں گے، بینۃ البیع کو۔ اس پر علامہ حموی نے کہا کہ جو تعلیل کی ہے وہ تو اس کے دعوے کی ضد کی متقاضی ہے، کیونکہ جیسے دین کا بینہ اور براءت کا بینہ، اس میں براءت جو ہے وہ دین کے بعد واقع ہوتی ہے، پہلے دین ہو تب تو براءت ہو۔ اسی طرح سے یہ براءت کا معاملہ ہوتا بھی بیع کے بعد ہے یا صلح کے بعد ہے۔ اس نے دعویٰ کیا کہ میں نے بیچ دیا، تو وہ کہہ رہا کہ ہاں بیچنے کے بعد جو سمن تھا، سمن سے انہوں نے بری کر دیا، اور یہ کہہ دیا کہ میرا کوئی دعویٰ ان کے اوپر ہے ہی نہیں، تو وہاں بھی تو براءت کیسی کب ہے؟ ہاں، بیع کے بعد ہے۔ تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ یہاں پر بھی براءت کا بینہ مقدم ہو، لیکن انہوں نے کہا کہ بیع کا بینہ مقدم ہوگا۔ چلیے اسی قدر پہ آج روکتے ہیں۔